باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المندوب کتاب صوم درس نمبر 98 میں روزہ کی حالت میں ارتماس کرنے کے حکم پر گفتگو ہوگی۔ روزہ کی حالت میں ڈبکی لگا سکتے ہیں، سر کو پانی میں ڈبو سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں بحث ہونے والی ہے۔ ارتماس کا معنی اور مفہوم ذکر کریں گے۔ ارتماس کے حکم میں فقہی نظریات اور آراء کا جائزہ لیا جائے گا۔ شہید اول کی عبارت کا تجزیہ اور تحلیل، شہید ثانی کا نقد و نظر اور متعلقہ علمی فوائد اور تحقیقات بھی ذکر ہونے والی ہیں۔ تیسری وہ چیز کہ جس سے روزے کی قضا واجب ہوتی ہے، عمدن اپنے پورے سر کو ایک ہی دفعہ میں یا تدریجاً پانی کے نیچے لے جانا اور پانی میں ڈبونا، ڈبکی لگانا، اس سے بھی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ اگرچہ باقی بدن وہ پانی سے باہر ہی رہا ہو تو اس کا روزہ باطل ہوتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے۔ لیکن شہید اول اپنی کتاب الدروس الشرعیہ میں فرماتے ہیں کہ قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اقوی قول یہ ہے کہ روزہ باطل ہی نہیں ہوتا، اگرچہ روزے کی حالت میں ایسا کام کرنا حرام ہو سکتا ہے۔ تو اگر مصنف کے نظریے کے مطابق، چونکہ لمحہ میں وہ فرماتے ہیں کہ فقط قضا واجب ہوتی ہے، دروس میں فرماتے ہیں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ اگر آدھا سر وہ ایک دفعہ یا تدریجاً وہ کیا کرتا ہے، پانی میں ڈبوتا ہے، اور دوسرا آدھا سر دوسری مرتبہ پانی میں ڈبوتا ہے، تو آیا اس کا روزہ باطل ہوگا یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، چونکہ ارتماس پورے سر کو پانی میں ڈبونے پر بولا جاتا ہے، آدھے سر کو پانی میں ڈبونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے اور اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا ان فقہا کے نزدیک کہ جو اس طرح روزے کو باطل قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ارتمس یرتمس و ارتماس کا جو لفظ ہے یہ سر کو پانی میں ڈبونے کے معنی میں آتا ہے۔ اب ہم عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا او ارتمس بأن غمس رأسه اجمع فی الماء دفعة واحدة عرفية وإن بقي البدن متعمدا والاقوى تحریمه من دون افساد ايضا وفي الدروس اوجب به القضاء والكفارة وحيث يكون الارتماس في غسل مشروع يقع فاسدا مع التعمد للنهي ولو نسي صح۔ تیسرا مورد کے جس میں قضا واجب ہوتی ہے، فرمایا ارتمسا متعمدا، جان بوجھ کر سر کو پانی میں ڈبونا۔ ارتمسا کا معنی ہے بہن غمسا راسہ اجمعا، یعنی اپنے پورے سر کو ڈبوئے، فی الماء پانی میں، دفعتا واحدتا عرفیتا ایک ہی مرتبہ عرفی طور پر کہا جائے کہ اس نے سر کو پانی میں ڈبو لیا ہے۔ وَإِن بَاقِيَ الْبَدَنُ، اگرچہ کہ باقی بدن وہ پانی میں نہ ڈبویا ہو، صرف سر کو پانی میں ڈبو لے تو اس سے ارتماس لازم آتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر اس نے روزے کی حالت میں ایسا کیا ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور شہید اول کا جو نظریہ ہے لمعہ میں وہ یہ ہے کہ اس پر فقط قضا واجب ہوگی۔ والاقوى تحریمہ، یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے، قوی تر نظریہ یہ ہے کہ یہ کام کرنا حرام ہے روزے کی حالت میں، من دون افساد، لیکن اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ایضاً یعنی جس طرح ایک سابقہ مورد میں بھی کہا تھا کہ وہ حرام ہو سکتا ہے حقنہ کرنا اور شیاف کرنا، لیکن قضا اور کفارہ واجب نہیں ہوگا، تو یہاں بھی شہید ثانی کی تحقیق یہ ہے کہ حرام ہے
لیکن روزہ باطل نہیں ہوتا۔ وفی الدروس اوجب بہ القضاء والکفارۃ، جناب شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں ارتماس کرنے سے روزے کی حالت میں قضاء اور کفارہ اس کا واجب قرار دیا ہے۔ اچھا، اس عبارت میں یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر روزے کی حالت میں ایسا کرے، اگر سہون بھول چوک سے ایسا ہوا ہو تو روزہ باطل نہیں ہوگا اور قضاء اور کفارہ کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ اگرچہ جان بوجھ کر بھی کرے تو اس میں تین نظریے تو یہاں پر آئے ہوئے، مزید بھی ہم اس کی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ اور ہم نے اس ایضاً کا معنی کیا ہے کہ جس طرح حکنا کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا تھا شہید ثانی کے نزدیک، اسی طرح ارتباط عمدی بھی روزے کو باطل نہیں کرتا اگرچہ حرام ہے۔ لیکن حاشیہ سلطان العلماء جو مشہور حواشی اور تحقیقات میں سے ہے شرح الامہ کی، وہ ایضاً کی تفسیر کرتے ہیں کہ جس طرح ارتباط کرنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، اسی طرح قضا بھی واجب نہیں ہوتی۔ ایضاً کو اس طرح وہ معنی کرتے ہیں سلطان العلماء، لیکن یہ معنی بعید ہے، یعنی سیاق و سباق سے جب ہم سمجھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ معنی یہ ہے کہ شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے قضا واجب نہیں ہوگی، حرام ہوگا، جس طرح کے حکنا میں بھی ان کا یہی نظریہ تھا کہ قضا واجب نہیں ہوگی لیکن حرام ہے، واجب روزے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، مائع چیز کے ساتھ حکنا نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ واجب روزے کی حالت میں جان بوجھ کر سر کو پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ روایات سے استفادہ کرتے ہیں۔ صحیح محمد بن مسلم کوفی جلیل القدر سے کراوی، امام باقر و امام صادق علیہ السلام کے دور میں یہ جلیل القدر فقیہ اور مجتہد تھے، شیعوں کے صاحب نظر تھے۔ رجال ابو عمرو کشی میں، باقی کتب روایات میں ان کی روایات کو دیکھیں کس طرح انہوں نے ائمہ معصومین کے ساتھ علمی بحثیں کیے، سوال جواب کیے ہیں، اور دوسرے اس دور کے جو فقہا ہوتے تھے ان کے ساتھ یہ بحثیں کرتے تھے علمی۔ تو ابن مسلم نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب والنساء والارتباص فی الماء۔ جب روزہ دار تین چیزوں سے بچ جاتا ہے تو پھر اس کو باقی کام ضرر نہیں پہنچاتے، کھانا پینا ایک، اور ہم بستری کرنا دو، ارتباص فی الماء پانی میں ڈبکی لگانا یا سر ڈبونا۔ وسائل شیعہ باب اول ابواب ما یمسک عنہ الصائم۔ اس سے بعض فقہا نے مراد لیا ہے کہ قضا واجب ہوگی لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا، جیسا کہ ابو صلاح حلبی ہے اور ایک جماعت ان میں شامل ہے جن میں مصنف بھی ہے لمعہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ کفارہ واجب نہیں ہوگا چونکہ کفارہ واجب ہونے کی دلیل نہیں ہے، اصل برات اب جاری کر لیں گے۔ تو اس نظریے کو اشکال کیا جاتا ہے کہ جناب علی اگر تو روزہ باطل ہوتا ہے تو پھر اس سے کفارہ بھی واجب ہونا چاہیے، چونکہ ڈبکی لگانے کو کھانے پینے کی طرح جو ہے نا شمار کیا گیا ہے، اس صحیح روایت میں اور دوسری روایات میں بھی مبتلات میں سے شمار کیا گیا ہے، تو پھر دونوں کا حکم متحد ہوگا، یعنی کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اگر اس سے روزہ باطل ہوتا ہے تو پھر قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اسی لیے ایک جماعت فقہاء شیعہ امامیہ کی وہ اس چیز کی قائل ہے، اور خود شہید اول اپنی دروس شرعیہ میں بھی قائل ہے کہ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ سید مرتضی علم الہدا اور ابن ادریس حلی وہ فرماتے ہیں کہ ارتباص کرنا روزے کی حالت میں ڈبکی لگانا مکروہ ہوتا ہے، روزہ ایسے باطل نہیں ہوتا اور اس پر قضا اور کفارہ کچھ بھی واجب نہیں ہوتا۔ وہ اس روایت کو کہ جو اس کے بطلان اور مبدل ہونے پر دلالت کرتی ہے
اس کو کراہت مراد لیتے ہیں، چونکہ دوسری ان کے پاس روایات ہیں جن میں اس کے جواز کو ثابت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن سینان جلیل القدر سے راوی ہے امام صادق علیہ السلام کے دور میں، اور وزیر مشیر بھی تھے۔ انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، کارہ للصائم ان یرتمس فی الماء، روزہ دار کے لیے مکروہ ہے کہ وہ پانی میں ڈبکی لگائے۔ وسائل الشیعہ باب سیوم ابواب ما یمسک عنہ الصائم۔ اور اس کا رد یہ کیا جاتا ہے، یہ جو نظریہ ہے کہ کراہت روایات میں جو ہوتی ہے یہ اعم من الحرمت ہوتی ہے، دونوں کو شامل ہوتی ہے۔ تو جب چونکہ ائمہ اہل بیت کے دور میں کراہت کا معنی اصطلاحی وہ ثابت نہیں ہوا، بلکہ وہ کراہت کو ناپسند کے معنی میں یوز کرتے تھے، اور محرمات حرام کام بھی وہ مکروہ اور مذموم ہوتے ہیں، ناپسند ہوتے ہیں۔ اور شیخ توسی اپنی الاستبصار فیما اختلف فیہ الاخبار، جو کہ اب ترجمہ ہو چکی ہے اردو زبان میں، کراچی سے سبیل سکینت سے شائع ہوئی ہے، علامہ ہلی کا نظریہ ہے اور شہید ثانی کا بھی نظریہ ہے، اور محقق ہلی نے شرائع الاسلام میں، اور سید المدارک عاملی نے اپنی کتاب مدارک الاحکام میں کہا ہے کہ روزے کی حالت میں ارتماس کرنا حرام ہے، لیکن اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے وہ دلیل پیش کرتے ہیں، موثق ہے اسحاق بن عمار ساباتی جلیل القدر سے کراوی ہے، لیکن فتحی المذہب تھے، سچے تھے لیکن فتحی المذہب تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، رجل صائم ارتمس فی الماء متعمدا علیہ قضاء ذلک الیوم، ایک شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کر پانی میں ڈبکی لگاتا ہے، کیا اس پر اس دن کی قضا ہے؟ قال علیہ السلام لیس علیہ قضاؤہ ولا یعودن، اس پر قضا تو واجب نہیں ہے لیکن دوبارہ ایسا نہ کرے۔ مسائل الشیعہ باب 6 ابواب ما یمسک عنہ الصائم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس میں بحث یہ ہے کہ اس میں یہ تو کراہت کو بیان کرتی ہے، نہ کہ حرمت تکلیفی کو، چونکہ نہی اور عدم افساد کے درمیان جمع کیا گیا ہے، تو یہ ماہیت روزے کو باطل تو نہیں کرتا بلکہ کراہت کی حد تک ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو کراہت کا حکم لگانا بہتر ہے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ قول اکثر کو ترجیح دی جائے اور اس کے حرام اور مفسد ہونے کا نظریہ اختیار کیا جائے، اور کفارہ بھی واجب کیا جائے۔ یہ تو احتیاط کے تحت ہم نے کہا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں روایات کو آپس میں جب جمع بندی کرتے ہیں تو مراد یہ ہے، جب مولا نے معتبر روایات میں فرمایا ہے کہ اس پر قضا بھی نہیں ہوگی تو کفارہ تو بدرجہ اولا نہیں ہوگا، اور یہ کام کیا ہے اچھا نہیں ہے، یعنی روزے کی حالت میں انسان کو ڈبکی لگانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ تھا کہ سر کو نہیں ڈبونا چاہیے، باقی بدن جو ہے وہ معیار نہیں ہے۔ صحیح محمد بن مسلم کوفی امام باقر علیہ السلام سے، الصائم یستنقع فی الماء ویصب علی رأسہ ویتبرد بالثوب وینضح المروحہ وینضح البوری تحتہ ولا یغمس رأسہ فی الماء، یعنی انسان پانی میں بدن کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، اپنے اوپر پانی چھڑک سکتا ہے، کپڑا جو ہے نا گیلا کر کے لگا سکتا ہے، پنکھا جو ہے نا جی کر سکتا ہے، اچھا نیچے جو ہے نا جی چٹائی مثلا ٹھنڈی کر سکتا ہے، لیکن سر کو پانی میں نہ ڈبوئے۔ تو یہ مولا کا معتبر فرمان ہے۔ وسائل الشیعہ باب سیوم ابواب ما یمسک عنہ الصائم۔ صحیح حلبی بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے، الصائم یستنقع فی الماء ولا یرمس رأسہ، یعنی وہ پانی میں اپنے آپ کو بدن کو ڈبو سکتا ہے لیکن سر کو نہ ڈبوئے، تو یہ حکم ہے۔ اور اس طرح اور بھی روایات ہیں، تو ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ پورا سر جو پانی میں ڈبونا ہے وہ ارتباس کے مفہوم اور معنی میں شامل ہے، چاہے ایک ہی مرتبہ ڈبوئے یا تدریجاً۔ تو یہ تھا جناب علی اس کا
تفصیلی حکم ہم نے بیان کر دیا. وحیث یکون الارتماس فی غسل مشروع یقع فاسدا مع التعمد للنہی. یہ ایک متعلقہ مسئلہ اور فرع ہے کہ اگر عمدن اس کو پتا ہے کہ روزے کی صورت میں سر کو ڈبونا حرام ہوتا ہے، مثلا اس فقہا کا نظریہ لیتے ہیں جو اس کو حرام بھی سمجھتے ہیں، تو اگر وہ غسل مشروع کرتا ہے یعنی اپنا ایک غسل اس پر واجب ہے یا غسل کیا مستحب ہے کوئی، اس کو انجام دینے کے لیے ارتماس کرتا ہے یعنی پورے بدن کو سر سمیت پانی میں ڈبوتا ہے، غسل ارتماسی کا جو طریقہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یا فاسدن، تو وہ غسل فاسد ہوگا. کیوں؟ چونکہ اس سے نہیں کی گئی ہے. بات تعمد، جان بوجھ کر ایسا کرے تو یہ باطل ہوگا، چونکہ آپ نے ایک حرام کام کیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے ارتماس سے. تو آپ اگر اس نظریے کے قائل ہو جائیں کہ ارتماس حرام ہے، پھر آپ جان بوجھ کر غسل ارتماسی کریں روزے کی حالت میں، تو یہ غسل باطل ہوگا کیونکہ اس سے نہیں آ چکی ہے. وَلَوْ نَسِيَ صَحَّ، لیکن اگر بھول کر ایسا کرے تو پھر وہ صحیح ہوگا. روزہ تو صحیح ہے اور غسل بھی صحیح ہے، کیونکہ جب انسان بھول جاتا ہے تو اس کی طرف نہیں ایکٹیو نہیں ہوتی، متوجہ نہیں ہوتی، اور اس صورت میں جو اس نے نیت کی ہے قربت اللہ کی وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کی عبادت بھی ٹھیک رہتی ہے، کیونکہ بطلان کی وجہ نہیں ہے، بطلان کے لیے نہیں ایکٹیو نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک متعلقہ فرع تھی، اور اس کو علم اصول میں باس کرتے ہیں کہ نہیں عبادت سے مفسد ہوتی ہے، چونکہ نہیں مبعد ہونے کو بیان کرتی ہے اور عبادت مقرب ہوتی ہے. تو مبعد جو چیز ہوتی ہے جو خدا سے آپ کو دور کرتی ہے، وہ خدا کے قریب نہیں لے جا سکتی چیز. تو بہرحال اگر ہم قائل ہو جائیں کہ ارتماس روزے واجب روزے کی حالت میں حرام ہوتا ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ مفسد ہوگا. اگر ارتماس کرے گا، غسل ارتماسی کرے گا، تو غسل بھی باطل ہو جائے گا. تو یہ جو اختلاف نظر تھا اس کی بنیاد پر ہے.